نام الہی کیا ہے؟ تو کہنے لگے فاطمہ بنت خطاب کہنے لگی اے عمر انما المشرکون نجس، انما المشرکون نجس، اے عمر تو کافر ہے، اپنے جسم کو اپنی غلاظت کو صاف کر کے غسل کر کے وضو کر کے تبھی تو تجھے قرآن الہی پڑھنے کا موقع دیا جائے گا۔ فرما دیا اللہ تبارک اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے فاطمہ بنت خطاب فرمانے لگی انما المشرکون نجس، تو غلیظ ہے، تو پلیت ہے، میں تجھے قرآن الہی نہیں دے سکتی۔ تو جا کے دیکھتے کیا ہے کہ فاطمہ کا کہنا تھا کہ مجبور ہو گئے، فاطمہ کا غصہ مجبور کر دیا اور اللہ کی محبت ان کو مجبور کر دی۔ دیکھتے کیا ہے کہ عمر فاروق غسل کرے اور وضو کر کے اچھے کپڑے پہن کے دیکھتے کیا ہے کہ اپنے بہن فاطمہ کے پاس آئے اور بہن پڑھ رہی، بھائی سن رہا ہے۔ بھائی کو جب کلام الہی دی تو بھائی پڑھ رہا، بہن سن رہی، یہ کتنی محبت ہے۔ آج ہم کلام الہی نہیں پڑھتے، جب بہن اور بھائی جب پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو اللہ کی عظمت ان کے اندر اور بڑھ جاتی ہے، دلوں کے اندر اور بڑھ جاتی ہے۔ لیکن آج خدا کا قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں، خدا کا کلام سننے کے لیے تیار نہیں، خدا کے کلام کے لیے دنیا چھوڑ دیے، لیکن ہم دنیا کے لیے خدا کو چھوڑ دے رہے، خدا کے کلام پڑھنے کے لیے دنیا کو چھوڑ دیے۔ ایسے ایسے اشخاص گزرے لیکن ہم خدا کے کلام کو چھوڑ دے رہے، ہم دنیا پانے کے لیے خدا کے کلام کو چھوڑ دے۔ دیکھتے کیا ہے کہ عمر فاروق دیکھے پڑے اور آنکھوں میں اشک بار ہوئے، کہنے لگے چلو مجھے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کے در پہ چلو۔ جس طریقے سے میں قتل کے در پہ جا رہا تھا آج وہی در پہ جاؤں گا، میں کلمہ پڑھنا ہے۔ تو سب تیار ہوئے، جا رہے، کہے کہ فاطمہ، اے سعید بن زید، اے میرے بہن بھائی، میرے ہاتھوں کو باندھ دو، میرے ہاتھوں کو باندھ دو، اور گلے میں تلوار لٹک رہی ہے، اور مجھے ایسا مت لے چلو، مجھے مارتے پیٹتے لے کے چلو۔ میں مجرم بن کے آیا تھا، اب مومن بننے کے لیے جا رہا ہوں، میں مجرم بن کے آیا تھا، اب مومن بننے کے لیے جا رہا ہوں، لہذا مجھے مارتے ہوئے لے کے چلو۔ دیکھتے کیا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ جا رہا ہے۔ دیکھتے کیا ہے کہ وہاں پہ پہنچ رہے، لوگوں میں کوہرام مچ گیا، صحابی پریشان، دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آ رہے، قتل کے در پہ آ رہے ہیں، کون؟ عمر فاروق آ رہا ہے، گلے میں تلوار لٹک رہی ہے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ کھڑے ہوئے، آنے دو، میں بھی اللہ کے رسول کا شیر ہوں، اگر آئے گا تو اس کی تلوار نکال کے اسی کے گلے میں ڈال دوں گا۔ یہ کوہرام مچ گیا۔ دیکھتے کیا ہے کہ تشریف لائے، دروازہ بند تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، اللہ کے نبی عمر آیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے دو، اس کو اجازت دے دو آنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے گلے میں تلوار ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اللہ کے نبی نے کہا آنے دو اسے، اور اندر آنے دو۔ صحابی پریشان، وہ تو غصے میں عمر فاروق، اور وہ مارنے کے در پہ آ رہا، اور آنے دو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماجرا ہے۔ جب پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے دو اسے، تلوار لٹکا رہا ہے، آنے دو۔ دیکھتے کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بنا پر دروازے کو کھول دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں میں نے دعا کیا تھا کل رات کو، عائزل اسلام، بے اسلام عمر فاروق ابن خطاب، اے اللہ اسلام کو عزت دے دے، اے اللہ اسلام کو عزت دے، عمر فاروق کو کلمے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کل دعا کیا تھا، آنے دو، آج اسی سلسلے میں آ رہا ہے کہ وہ مومن بن جائے گا۔ دیکھتے کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کے عمر فاروق کھڑے، دیکھتے کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں اشک جمع ہو گئے، تھم گئے، مگر آنسو کے قطرے نیچے نہیں گرے، محلول ہو گئے، آنسو کے قطرے زمین پہ نہیں گرے۔ عمر فاروق سے نیچے منڈی کھڑے ہوئے، نیچے سڑک کے کھڑے ہوئے ہیں۔ دیکھتے کیا کہ اللہ کے نبی نے کھاندے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اے عمر بتا کیا چاہتا ہے تو؟ عمر کس در پہ آیا ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ کس وجہ سے آیا ہے؟ بتا تو کیا چاہتا ہے؟ تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں ایمان لانا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اے اللہ کے نبی مجرم تھا، اب مومن بننا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں جو آنسو تھمے ہوئے تھے، جمے ہوئے تھے، دیکھتے کیا ہے کہ عمر کو دیکھنا تھا کہ فوراً آنکھوں سے
آنسو الجھنے لگے، گرنے لگے، ٹپ ٹپ زمین پہ گرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے عمر فاروق کو اپنے سینے سے لگایا تو کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ آواز کا کوہرام مچا، سب نعرہ لگائے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نعرہ لگانا تھا، صحابیوں نے یہ جوش و خروش پہلی مرتبہ دیکھا، سارے صحابیوں نے کہا اللہ اکبر کا نعرہ لگائے۔ تو کفر جو سینوں میں بسا ہوا تھا، اسلام کے لیے کفر کو چھوڑ دیے، کفر کو چھوڑ دے۔ لیکن آج اسلام پہ رہ کے ہم کفر کو نہیں چھوڑتے۔ جو کافر تھے ایمان کے لیے اپنے کفر کو ختم کر دیے، لیکن ہم مسلمان ہو کے کفر کو نہیں چھوڑتے۔ نماز کا حکم ہے نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھتے۔ روزے کا حکم ہے روزہ نہیں رکھتے۔ حج کا حکم ہے حج نہیں کرتے۔ اللہ کا حکم ہے چوری مت کرو، زنا مت کرو، گالی گلوچ مت دو، اور لوگوں کی غیبت مت کرو، نکتہ چینیاں مت کرو۔ لیکن یہ ہم اس پہ معمول ہے، نکتے چینیاں بھی کرنا ہمارا، ہم اپنے آپ کو فرض عین سمجھتے ہیں۔ لوگوں کی نکتے چینیاں، لوگوں کی برائی، نماز تو پڑھتے ہیں لوگوں کے نکتے چینیاں کرتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں چوری کرتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں شراب پیتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں لوگوں کے ساتھ اناج شناس بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں غلط کاری میں مبتلا ہے، نماز پڑھتے ہیں جوا کھیلتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور شراب پیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں سود کھاتے ہیں، نماز کرتے ہیں ذلیل حرکتیں کرتے ہیں۔ تو بتاؤ کہ ایمان کی حرکت، ایمان کی کیفیت ہمارے دلوں کے اندر کیسا آئے گی؟ تو ایمان والا بننے کی کوشش کرو، جیسے کہ عمر فاروق نے ایمان والے بن کے بتائے۔ اور ایمان کیسا تھا؟ اللہ کے نبی، اللہ کے حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے، ان کو مصر کے گورنر بنے ہوئے تھے، ان کے بیٹے سے ایک مصر کے باشندے سے جھگڑا ہو گیا، انجان آدمی تھا، اس کو مصر کے بادشاہ کے بیٹے عمر فاروق کے بیٹے نے پکڑ کے جھگڑا ہونے کے بنا پر مار توڑ کر دیے، اور کوڑے مار دیے، درے مارے، اتنے مارے کہ پیٹھ ساری سرخ ہو گئی، سارے نشانیاں پڑ گئے۔ تو اس انجان آدمی نے کہا گیا کچھ نہیں، فوراً خاموش بیٹھا، مدینے میں پہنچا، عمر فاروق کی حکومت میں پہنچا، حضرت عمر فاروق کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا، اپنے پشت سے قمیص کو اٹھایا اور جھکا اور کہا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے گورنر ہے، آپ مصر کے گورنر ہے، دیکھو یہ آپ کے بچے نے مجھے پشت پہ مار دیا۔ حضرت عمر فاروق کا دیکھنا تھا پشت کو، اشک بار ہو گئے، رونے لگے۔ اے گورنر کیا کہا؟ تو کہا کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں، مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ ایسا کہا، جاؤ اس کو بلا کے لے کے آؤ، گورنر کا بیٹا ہے تو کیا ہے۔ دیکھتے کیا ہے کہ جب بلا کے لے گئے، تو کیا کہہ رہا تھا بیٹے؟ گورنر کا بیٹا ہے؟ ہاں۔ تو اس انجان آدمی سے کہے یہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہا کہ گورنر کا بیٹا ہے، مجھے کچھ نہیں کہے گا، چاہے تو گورنر کا بیٹا ہو چاہے کوئی بھی ہو، تو محمد کا غلام ہے انسان، بس اٹھا اس کی بھی پیٹ کو تو کوڑے مار۔ یہ انصاف تھا۔ آج ہم انصاف کرتے، ہماری زندگی گزری تو نا انصافیوں میں زندگی گزری، جھوٹ میں زندگی گزری، حرام کھانے میں زندگی گزری، زنا میں زندگی گزری، شراب پینے میں زندگی گزری۔ اللہ کا موذن منادی دیتا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی کو کامیابی نہیں سمجھتے، نماز کو کامیابی نہیں سمجھتے۔ تو بتاؤ کہ کامیابی ہمارے اندر کیسے آئے گی؟ ایمان ہمارا کیسے تازہ ہوگا؟ ایمان کو تازہ کرنا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو۔ قرآن مجید کو ہر فرد بشر گھر میں کھول کے پڑھنا چاہیے۔ ہم قرآن مجید کو جزدانوں میں لپیٹ کے اونچی جگہوں پہ رکھ دیتے ہیں، الماریوں میں بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، گھر میں کوئی فرد بشر فوت ہو جاتا ہے، انتقال ہوتا ہے، تو قرآن کھلتی ہے۔ تو بتاؤ کہ قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ جب دیکھنا اتنا ثواب ہے تو قرآن پڑھے گے تو کتنا ثواب ملے گا؟ بتائیے، قرآن جب پڑھیں گے تو کتنا ثواب ہوگا؟ ایک ستر پہ جب انگلی رکھ کے پڑھتے ہیں تو بتاؤ کہ کتنا ثواب ملے گا؟ ہم ثواب کو ثواب نہیں سمجھ رہے، بس دنیا کے اندر کھائے پیے عیش کرے، بس زندگی جو گزار رہے ہم سمجھ رہے بس یہی ہے ہمارا عیش و عشرت کی زندگی گزارنا، یہاں تک کی محدود ہے۔ لیکن جب تو خبر کے اندر چلے جائے گا تو تیرے چاہنے والے کوئی نہیں آئیں گے،